اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ہر زمانے کے اندر یہ دستور رہا کہ اس نے دین کے اصول کو نہیں بدلا۔ کسی بھی زمانے میں اللہ کی طرف سے بندوں کو جو عقائد عطا فرمائے گئے وہ عقائد ہر زمانے کے اندر ایک ہی جیسے رہے ہیں۔ مثلا اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ، اس زمانے میں اللہ کی طرف سے جو نبی مبعوث ہوئے ہوں ان نبی کو اللہ کا نبی ماننے کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، حساب کتاب کا عقیدہ، جنت جہنم کا عقیدہ، یا اس طرح کے جو عقائد اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ تمام کے تمام عقائد ایک ہی رہے، کسی بھی زمانے میں نہیں بدلے۔ دوسرے وہ احکام جن کا تعلق عملی زندگی سے ہے وہ زمانوں اور حالات کے لحاظ سے مختلف ہوتے رہے۔ اسی لیے اللہ کے جتنے انبیاء آئے ہیں سب کو ایک ہی شریعت ملی ہو، سب کو ایک ہی کتاب ملی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی کتابیں الگ تھی، ان کے احکام مختلف تھے۔ یہود کو اللہ نے تورات عطا فرمائی تھی اور عیسائیوں کو انجیل عطا فرمائی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے الگ تھے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے الگ تھے۔ اسی طرح دوسرے انبیاء کے پاس میں شریعتوں کے احکام کبھی کسی دوسرے نبی کے جیسے، کبھی اس سے قدرے مختلف رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اصول کو نہیں بدلتا لیکن باقی احکام کو بدل دیتا ہے جب وہ بندوں کے اندر اس کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے۔ جب اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اسلام کے ابتدائی احکام میں بہت سی سہولتیں تھیں۔ نماز کے اندر باتیں کرنے کی اجازت تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی۔ اسی طریقے سے شروع میں شراب پینے کی اجازت تھی، بعد میں اللہ نے تھوڑی سی برائی بیان کی کہ شراب کے اندر نقصان زیادہ ہے۔ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، تم جس کو فائدہ سمجھ رہے ہو تھوڑا بہت ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، اتنا سے احساس کرایا۔ اس کے بعد میں پھر دوسرا حکم دیا اور یہ بتایا کہ نماز کے اوقات میں نشے سے بچنے کی کوشش کرو۔ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، جب نشے کی حالت میں ہو تب نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مطلب یہ ہو گیا کہ نماز کے اوقات میں نشے کے قریب نہیں جانا ہے۔ پھر تیسرا حکم آیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر شراب کو اور جوئے کو اور دوسری ان چیزوں کو جس کا ذکر 7ویں پارے کے شروع میں ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اسی طرح جب ہجرت کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے وقت کی ضرورت کو محسوس کیا اور یہ طے فرمایا کہ ہجرت کرنے والے صحابہ میں سے ایک ایک کو انصار مدینہ میں سے ایک ایک صحابی کے ساتھ مواخات کے رشتے سے جوڑ دیا کہ یہ فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے، اور ان دونوں کے درمیان باہمی رشتہ بالکل وہی ہے جو دو بھائیوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کے درمیان میراث بھی جاری ہوتی ہے، جائیدادوں کی تقسیم بھی ہوئی۔ اللہ نے اپنے نبی کے اس فیصلے کو برقرار رکھا۔ اللہ نے فرمایا الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین کے اندر فساد پھیلے گا، بہت بڑا فتنہ بپا ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کا یہ فیصلہ بہت صحیح ہے اور وقت کی ضرورت کے لحاظ سے ہے۔ لیکن جب حالات بدل گئے، مکہ فتح ہو گیا اور ان مہاجرین صحابہ کے اپنے خون کے رشتے والے حضرات ان کے ساتھ آ ملے، اب اللہ نے اس پہلے والے رشتے کو ختم کر دیا کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ ظاہر بات ہے صحابہ کا ایمانی جذبہ ایسا ہے کہ وہ اس رشتے کو اپنے سگے بھائی سے بڑھ کر نبھا سکتے ہیں، بعد کے لوگ ویسے نہیں نبھا سکتے۔
اللہ نے پھر اس حکم کو اصل خون کے رشتے کی طرف منتقل کر دیا اور یہ فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، خونی رشتوں کے اندر جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہی زیادہ حقدار ہیں۔ اور کیسے حقدار ہیں؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم کے اندر پوری تفصیل سے اللہ نے میراث کے احکام ذکر فرمائے۔ الغرض اسلام کا ابتدائی زمانہ وہ ہے جہاں ایمان قبول کرنا، ایک اللہ کو مان لینا، اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کو رسول مان لینا، یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو لوگوں کے ذہنوں میں اتارنا، ان کے ذہن کا اس کو قبول کرنا ایک مشکل کام تھا۔ اس لیے احکام شروع میں آسان رہے، بعد میں ان احکام کے اندر سختیاں آتی چلی گئی۔ اور یہ تمام وہ مسائل ہیں، یہ تمام وہ احکام ہیں جس کے اندر کسی کو بھی کوئی الجھن نہیں تھی، لیکن ایک دو مسئلے ایسے سامنے آئے جو یہود مدینہ کے دل پر چوٹ کر گئے، وہ ان کو ہضم نہیں ہوئے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا بیت اللہ کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بیت اللہ کا حج فرض تھا، بنو اسرائیل کے لیے قبلہ بیت المقدس تھا اور بیت المقدس کے اندر حج نہیں ہوتا تھا۔ حج اللہ نے یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا یا پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، یہود کو اس چیز سے الجھن ہوئی۔ اسی طرح اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، شروع میں 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھی ہے، اس کے بعد بیت اللہ کی طرف جب رخ کر لیا تو یہود کو اس چیز سے بھی الجھن ہوئی کہ انہوں نے ہمارے قبلے کی مخالفت کی ہے، تو ان دو چیزوں کو خاص طور سے انہوں نے پروپیگنڈا بنا کر کے صحابہ کے سامنے اپنی شرارتیں شروع کی، اور صحابہ کی ذہن سازی کرنے لگے کہ اگر پہلا حکم اللہ کی طرف سے آیا تھا تو دوسرا حکم بھی اللہ کی طرف سے، اس کا مطلب پہلا غلط یا دوسرا غلط۔ جب دو حکم آئے ہیں تو دونوں کے دونوں صحیح ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے، اس کو ہم قرآن کی آیت کے لحاظ سے بعد میں سمجھیں۔ آپ اپنی حالت کو دیکھیں، اللہ نے صحیح سالم آپ کو رکھا ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ آپ اپنا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ میری صحت اور تندرستی اور بیماری کا تعلق اللہ کی مرضی سے ہے، تو میں اور آپ اگر ابھی صحت مند ہیں تو اللہ کے کرنے سے ہیں، اور 8-10 دن کے بعد میں اگر ہم بیمار ہوں گے وہ فیصلہ بھی اللہ کا ہوگا۔ تو اب ہم پکڑ کر کے بیٹھ جائیں پہلا فیصلہ اللہ کا صحیح تھا یا دوسرا فیصلہ اللہ کا صحیح تھا، دونوں صحیح تھے۔ ہماری ضرورت کے لحاظ سے اس نے جو چیز مناسب جب سمجھی اس چیز کو نافذ فرما دیا۔ کہنے کے لیے جواب یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ باقاعدہ جواب دینے کے بجائے انسان کو وہ چیز سمجھائی ہے جس کا اس کو احساس ہونا چاہیے، اور وہ کیا؟ اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم جو آیت بھی منسوخ کرتے ہیں یا اس کو سرے سے بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہترین لے آتے ہیں یا اسی کے جیسی لے آتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم کی کوئی بھی آیت اگر منسوخ ہوتی ہے، منسوخ ہونے کے معنی یہ کہ اب اس کی تلاوت نہیں ہوگی، وہ قرآن کریم کا حصہ نہیں رہے گی، یا اس کے اندر جو حکم ہے وہ حکم بھی اب باقی نہیں رہے گا۔ تو ہم جس آیت کو منسوخ کر دیں او ننسیہا، یا سرے سے ذہن میں سے ہی آپ کے نکال دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم جب پڑھ کر کے سناتے، آپ ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے، بار بار دہرانے کی کوشش کرتے کہ کہیں بھول نہ جاؤں، تو اللہ نے وہاں فرمایا ہے کہ آپ بھولیں گے نہیں، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ نہیں بھولیں گے کبھی بھی نہیں، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اللہ چاہے گا تو بھول جائیں گے۔ یعنی جب ہم نے یہ سمجھا کہ یہ حکم اب باقی نہیں رہنا چاہیے، ہم آپ کے ذہن میں سے اس کو نکال دیں گے۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہوگا، یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا، لیکن جب تک اللہ نہیں چاہے گا آپ قرآن کی آیت کو بھول ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کریم کو جمع کرنا، اس کو پڑھوانا، اس کی حفاظت کرنا، ساری چیزیں اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آیت کو اگر ہم منسوخ کریں یا اس آیت کو آپ کو بھلا دیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے بہترین حکم ہم آپ کو دینے والے ہیں۔ بہترین اس وجہ سے کہ اس میں ہمارے لیے سہولت ہے،
مثلا اللہ تعالیٰ نے شروع میں حکم دیا، جب دیکھا کہ صحابہ کے اندر ایمان کا جذبہ بھرپور ہے اور وہ کسی بھی قربانی کے لیے تیار ہیں، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ 2 کے مقابلے میں 20، یعنی ایک آدمی 10 آدمیوں کا مقابلہ کرے گا تو اس کو کرنا پڑے گا، ان سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جب حالات نارمل ہوئے اور پھر سہولتیں آنی شروع ہوئی تو اللہ نے فرمایا الآن خفف اللہ، اب اللہ آسانی کر رہا ہے، اور وہ آسانی کیا ہے؟ 1 کے مقابلے میں 2۔ یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے بہت سے احکام ہیں جن کے اندر اللہ نے بندوں کی سہولت کو ملحوظ رکھا، اور کبھی احکام کے اندر سختی ہوئی تو اس سختی کے اندر ثواب کو بڑھا دیا، اور کبھی ایسا ہوا کہ جیسا حکم پہلے تھا اسی سے ملتا جلتا دوسرا حکم بعد میں عطا فرما دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم جو آیت بھی منسوخ کر دیں یا جس آیت کو بھی بلا دیں، ہم اس سے بہترین آیت لے آتے ہیں یا اسی جیسی آیت لے آتے ہیں۔ کیوں لاتے ہیں؟ پہلی وجہ وہی جو ابھی ذکر کی، بندوں کی مصلحت اس کے اندر ہوتی ہے، اس لیے اللہ لاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو اللہ نے اصل میں یہاں ذکر فرمائی، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ اللہ تعالیٰ بدل سکتا ہے، وہ خدا ہے۔ اگلا لفظ یہی ہے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے، تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے؟ کیا تم نہیں جانتے؟ یقیناً وہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ سے اس کے فیصلے کے بارے میں سوال نہیں ہوا کرتا۔ بحیثیت بندہ ہونے کے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہی حق ہے، اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے، یہی ہماری ضرورت ہے۔ اس لیے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے احکام کے اندر اگر چون و شرع کرو گے، اللہ کے احکام کے اندر اعتراضات اور شبہات ڈالنے کی کوشش کرو گے، تو تمہیں اللہ سے کوئی بچانے والا، کوئی مددگار اور کوئی ہمدرد، کوئی دوست نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے پہلی وجہ بیان کی کہ ہم اگر کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، قرآن کریم کے اندر اس کو باقی نہیں رکھتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور اگر ہم اس کے بدلے میں دوسری آیت لاتے ہیں تو وہ بھی عین مصلحت کے تحت ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ اللہ فرماتا ہے ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوالات کیے گئے تھے؟ یعنی نبی کی نبوت ثابت ہو جانے کے بعد، نبی کے نبی برحق ہونے کا یقین ہو جانے کے بعد، امت کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی باتوں پر اعتماد کریں، آپ کی باتوں پر عمل کریں۔ کسی بھی میدان میں اگر آپ کام چاہتے ہیں تو یہی دستور ہے۔ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں، جانے سے پہلے ویریفائی کر لیں، اچھے ڈھنگ سے تحقیق کریں وہ ڈاکٹر اچھا ہے کہ نہیں، جب آپ کو تسلی ہو تب جائیں، لیکن جب چلے گئے علاج کے لیے اب اس کی بات پر اعتماد کریں۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ اس کو ساتھ میں یہ بھی شامل کریں کہ فلاں دوائی ایڈ کر دیں، آپ اس کے ساتھ میں یہ بات بھی کریں کہ آپ مجھے فلاں چیز سے بھی روک دیں، یعنی آپ اس کو گائیڈ کریں یا اس کے بتائی ہوئی دوائیوں کے بارے میں آپ تحقیق کرنے بیٹھ جائیں۔ ایک آدمی کو وہ برداشت کرے گا، 2 کو کرے گا، تیسرے کو وہ کہے گا جا کر کے آپ اپنا کام کریں۔ وجہ، آدمی جب مطمئن ہو کر کے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے فیصلے کے اندر قوت ہوتی ہے، اور جو آدمی اس فیصلے کو سن کر اعتماد کر کے عمل کرتا ہے، حقیقت میں عمل صرف وہی کرتا ہے۔ جس انسان کا مزاج سوالات اور اعتراضات کا ہو جائے گا، وہ آدمی عمل نہیں کرے گا، وہ صرف اعتراضات کے اندر الجھ جائے گا۔ اسی لیے جب آپ کسی عالم کے پاس اپنی اصلاح کے لیے جائیں تو پہلے طے کر لیں وہ اچھا عالم ہے کہ نہیں، جتنی جگہ چاہے تحقیق کریں، لیکن جب آپ کو تحقیق ہو جائے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی بات پر اعتماد کریں، جو وہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہے اس رہنمائی پر اعتماد کریں۔ آپ ایسی چیزوں کے سوالات کرنے بیٹھ جائیں گے جن چیزوں کا آپ کی زندگی سے تعلق نہیں ہے، یا جن چیزوں سے آپ اس کو پرکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ یقین جانیں عمل کی توفیق نہیں ملے گی۔
اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اعتماد کریں۔ اللہ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو اپنے رسول سے ویسے سوالات کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے سوالات آگے آ بھی جائیں گے، پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، موسیٰ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کو دکھاؤ۔ پہلے کہہ رہے تھے اللہ کی بات کراؤ۔ تو اس طرح کے جب اعتراضات میں لگ گئے تورات سے وہ لوگ غافل ہو گئے۔ تو اگر ہم بھی اسی راستے پر چلیں گے ہم بھی غفلت کا شکار ہو جائیں گے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو شخص ایمان کے بدلے میں کفر کو لے لے گا وہ صحیح راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی یہ چیز آپ کو انتہائی غلط راستے پر لے کر کے جا رہی ہے کہ آپ نبی کو نبی بھی مان لیں اور پھر ان سے سوالات بھی کرنے لگے۔ سوالات کرنا دل کی تسلی کے لیے اچھی چیز ہے، لیکن جب دل مطمئن ہو گیا پھر سوالات کرنا آپ کے ذہن کو گمراہی کے راستے پر لے جانے والی چیز ہے۔ اسی لیے جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے پاس پہلی آسمانی کتاب تورات کا کچھ حصہ تھا، اللہ کے رسول سے اس کے بارے میں پوچھنے لگے، آپ کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو سمجھ نہ سکے اور انہوں نے اس کی تلاوت کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے بدلنا شروع ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر آپ دیکھ نہیں رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہیں؟ یہ دیکھتے ہی حضرت عمر گھبرا گئے اور کہنے لگے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے، اللہ کے رسول کے غصے سے۔ تب آپ نے فرمایا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی بقید حیات میرے سامنے موجود ہوتے، میرے اوپر ایمان لانے کے علاوہ ان کے پاس میں بھی کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ یعنی مکمل اعتماد ہوگا تو عمل کی توفیق ہوگی، اعتماد کے اندر تزلزل آ جائے گا، آپ مشکلات سے دوچار ہوں گے عمل کے میدان میں۔ اس لیے صحیح راستہ وہی ہے کہ آپ اعتماد کرنے سے پہلے جائزے لے لیں، اعتماد کرنے کے بعد عمل کی فکر میں لگیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اے مسلمانوں یہ اہل کتاب چاہے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، یہ تو دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں، اور اس کے پیچھے تمہاری ہمدردی یا کوئی ایسی حقیقت جس کو یہ جانتے ہو تمہیں معلوم نہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حسدا من عند انفسہم، دلی دل کے اندر کڑتے ہیں کہ جو نعمت ہمیں ملنی چاہیے تھی انہیں کیسے ملی، جو نبی ہماری قوم میں ہونا چاہیے تھا ان کو کیسے مل گیا، اس نبی پر ہمیں ایمان لانا چاہیے تھا یہ کیسے ایمان لے آئے۔ تو یہ دل ہی دل کے اندر حسد رکھتے ہیں بعد اس کے کہ ان کے سامنے حق ظاہر ہو چکا ہے۔ یہ آیتوں کے منسوخ ہونے کو لے کر اعتراضات کرتے ہیں، جبکہ قرآن نے ابھی کچھ آیتوں پہلے بقرہ کا، گائے کا واقعہ ذکر کیا تھا، جہاں مطلق گائے کے ذبح کرنے کی بات تھی کہ گائے ذبح کر دو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ انہوں نے خود سے سوالات کر کر کے اس کے اندر شرائط بڑھائی ہیں۔ تو وہ شرائط کیا ہیں؟ پہلے ایک حکم کسی بھی طرح اس پر عمل کر لیتے، بعد میں اسی حکم کے اندر تبدیلی آئی، اسی کو تو نسخ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں اب تمہیں ایسے کرنا پڑے گا، ایسے نہیں اب ایسے کرنا پڑے گا، یہی تو نسخ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی شریعتوں میں بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن ان کا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ نسخ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، احکام بدل رہے ہیں کہ نہیں بدل رہے ہیں، یہ دین حقیقت ہے یا نہیں، جانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، اس کے باوجود سوالات کرتے ہیں اور تمہیں تمہارے دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ بات مجھے معلوم ہو کہ یہ میری خیر خواہی کے بجائے بدخواہی چاہتے ہیں اور مجھے بھٹکانا چاہتے ہیں تو غصہ آئے گا۔ اللہ نے فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، معاف کر دو، درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے کر کے آ جائے۔ اللہ کا حکم جب نافذ ہو جائے گا اور تمہیں جب ان سے جنگ کی اجازت ملے گی تب کارروائی کرنا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ابھی بھی اجازت دے سکتا ہے ان لوگوں کی اصلاح کرنے کی، لیکن وہ تمہاری مصلحت کو دیکھتا ہے، تمہارے حالات کو دیکھتا ہے، جو چیز جب ضرورت کی ہوتی ہے تب وہ اس کا حکم دیتا ہے۔ غرض یہود تمہیں بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے احکام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے ان کی چال بازی کو سمجھو اور اللہ کے حکم پر جمے رہو۔
ابھی ان سے انتقام لینے کی اجازت نہیں ہے، بعد میں اجازت ملے گی۔ ابھی کیا کرنا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے اعمال کو مضبوط کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ بھی تم اپنے لیے خیر آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ اللہ ہر نیکی کو محفوظ کر کے رکھے گا، جو نیکی بھی کر سکتے ہو وہ کرو۔ ابھی اس مخصوص حکم یعنی ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، باقی ساری نیکیاں تم کرو، اللہ تعالیٰ قدر کرے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے، اسے پتا ہے کون کیا کر رہا ہے، اسے پتا ہے کس ارادے سے کر رہا ہے، اسے پتا ہے کس کے عمل کا کیا نتیجہ ہونا چاہیے، وہ اسی کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی، قدر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔